راشد اس وقت گھر سے باہر ایک ہوٹل میں موجود کھانا کھا رہا تھا جب اسے اطلاع ملی اس کی تینوں بیٹیاں اور بیوی کو گھر لایا گیا۔ ایان اور ریان اور ردا کی دردناک چیخیں آنے والے لوگوں کو بھی رلا رہی تھیں۔ سکینہ کا بھائی اور اس کی بہن بھی آئے تھے۔ کچھ لوگ تو جنازے کے بعد ہی چلے گئے جبکہ کچھ مہمان ابھی موجود تھے، لیکن کب تک موجود رہتے؟ آخر 3 دن بعد گھر بالکل خالی ہو گیا، سب چلے گئے۔ ایان اور ریان کو راشد اپنے ساتھ لے جاتا جبکہ ردا اکیلی گھر رہتی۔ کبھی اسے ایسے لگتا جیسے امی بلا رہی ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے عائشہ بلا رہی ہو۔ وہ سارا دن کبھی بہن کو یاد کر کے روتی تو کبھی ماں کو، اور راتوں کو تو وہ رو رو کر اکیلی ہی کمرے میں سو جاتی، جس کمرے میں پہلے وہ تینوں بہنیں ساتھ سوتی تھیں، جبکہ ریان اور ایان کو راشد اپنے ساتھ ہی سلاتا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب راشد کی آنکھ کھلی۔ کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کوشش کے باوجود جب اسے نیند نہیں آئی تو وہ شدید غصے سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ردا ہی تھی جسے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اب اس کی پیاری امی جان اور عزیز بہنیں نہیں تھیں جو اس کی آواز پر فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اب ردا اکیلی ہو گئی تھی۔ صحن میں بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ جب باپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا ہوا ہے؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم ندیاں بہا رہی ہو؟ ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے کمرے میں نیند نہیں آ رہی، ردا نے روتے ہوئے بتایا۔ تو کیا کروں اب میں؟ رات کے اس وقت پورے محلے کو یہاں جمع کر دوں کہ میڈم صاحبہ کو اب ڈر لگ رہا ہے؟ چلی جاتی اپنی ماں کے ساتھ، لیکن تم نے کہا میری جان چھوڑنی ہے۔ اب اٹھو اور دفع ہو جاؤ کمرے میں، آواز نہ آئے اب تمہاری، ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا تمہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی اور فوراً کمرے میں گھس کے کمبل سے منہ ڈھک لیا اور رونے لگی، جبکہ راشد واپس سکون کی نیند سو گیا۔ اس کے بعد ردا کے رونے میں کمی آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں رو رہی تھی، شاید اب وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اب وہ کسی حد تک ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کام کہتا چپ چاپ کر دیتی۔ راتوں کو دیر تک جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ خود کتابوں میں مصروف رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی پوزیشن آنے لگی۔ اسکول میں بھی بس وہ اپنے کام میں کام رکھتی۔ بمشکل اس کی ایک ہی سہیلی تھی، نائلہ اور سکینہ پڑوسی بھی تھے اور بہنوں کی طرح رہتے تھے، اسی لیے ردا بھی صرف انہی کے گھر جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو گئے اور راشد بوڑھا ہو گیا۔ ریان اور ریان نے FSC کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا جو اب بہت ترقی کر چکا تھا۔ جب ردا اسکالرشپ کی مدد سے نرگس کے لاسٹ سٹیج پہ تھی، بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اسی لیے راشد کو اب ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ وہ اب اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ آج پیر کا دن تھا اور ردا جلدی ناشتہ بنانے میں مگن تھی، کیونکہ آج اسے اور اس کی دوست نائلہ کو جلدی جانا تھا۔ باہر ریان اور ریان آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے جب راشد نے بولنا شروع کیا۔ ایان بیٹا، دونوں میری بات سنو، بس کر دو ہر وقت آفس، اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ تم دونوں سلامت ہو گئے تو باقی کام بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ابو، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، ایان نے کہا۔ بیٹا، اب اللہ کا شکر ہے تم دونوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہو، خود کما رہے ہو دونوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کے گھر بھی بس جائیں۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔
अब्बू आप भी अजीब बातें करते हैं। अब भी हम कौन सा नाखुश हैं। अब भी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं। अगर आपको शादी करनी ही है तो उसकी करें जो इस वक्त किचन में है। एक ये है मैडम साहिबा जिसकी पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रियान के चुप होते ही ईयान ने बोलना शुरू किया, अब्बू ठीक ही कह रहा है। ये पढ़ लिख कर इसने कौन सा तीर मार लेना है, यही झाड़ू पोंछा करना है। वैसे मर्द तो किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, लेकिन लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए फिर उससे शादी कोई नहीं करता। अब सारी उम्र तो नहीं हम बिठा सकते, इससे अपने सर पर जाहिर है। कल को हमारे बीवी बच्चे भी होंगे, इसीलिए बेहतर यही है आप जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर इसको रुखसत करें। अंदर काम करती रिदा की आंखों से निकलते खामोश आंसू उस वक्त कोई नहीं देख सकता था। उसकी दिल की हालत सिर्फ उसका रब ही वाकिफ था। राशिद ने फिर से बोलना शुरू किया, हाँ बेटा, एक रिश्ता तो है मेरी नजर में, बस तुम दोनों भी हाँ कर दो तो मैं उनको बुलवा कर बात पक्की करता हूँ। अंदर काम करती रिदा के हाथ सख्त हो गए थे। बचपन से लेके अब तक वो जिस माहौल में रह रही थी, उसे पूरे माहौल ने इसे अंदर तक डरा रख दिया था। इसे मर्द जात से खौफ आता था। इस वक्त खड़ी वो यही सोच रही थी कि एक ज़िंदान से निकल मैं दूसरे ज़िंदान में जाने वाली हूँ। वो अब सारे मर्दों के एक जैसा समझने लगी थी। इन्हीं सोचों में वो गुम थी जब रेयान की आवाज उसके कानों में पड़ी, अच्छा अब्बू ये बताएं वो बेचारा कौन है जिससे उसकी शादी करने का सोच रहे हैं। अरे बेटा, ये गली का जो घर है कचरा सा उसमें रहता है, वो इशफाक मेरी उससे अच्छी खासी सलाम दुआ है, उसी का बेटा है। गली गली में दुकान है और कपड़े सीता है, दर्जी है। इसी ने बात की थी अपने बेटे के लिए। उनको बुलवाओ, तुम दोनों का क्या ख्याल है। आखिर में राशिद ने दोनों की राय मांगी। अब ईयान ने बात शुरू की, कौन वो जो बचपन में ठीक से बात नहीं कर पाता था, हम सब उसे गूंगा बोलते थे। ये कहते ही वो रेयान के हाथ पर ताली मारते हुए हंसने लगा, अरे यार तू ये मैडम कौन सा बहुत ज्यादा बोलती है, ये भी तकरीबन गूंगी ही है, दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। रेयान के बोलते ही दोनों ने कहके लगाना शुरू कर दिए, ये जाने बगैर उनकी बातों से किसी का दिल बुरी तरह जख्मी हो रहा था। अगर राशिद दोनों बेटों को सही गलत और अच्छे बुरे की तमीज सिखाता तो ये ना होता, लेकिन यहाँ तो वो भी अपने बेटों के साथ हंसने में मसरूफ था। सारी गलती तो उसी की थी। किचन में खड़ी रिदा ने अपने आंसू बेदरी से हाथ की पुष्ट से गिरे। मैं क्यों रो रही हूँ, आज ये सब कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, उसने खुद से ये कहा और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ अल्लाह, मैं हमेशा की तरह अपना मामला तेरे सुपुर्द करती हूँ। बेशक तू खौफ से वाकिफ है कि क्या मेरे हक में बेहतर है और क्या नहीं। आमीन कहते ही उसने आंसू साफ किए और नाश्ता लिए बाहर आ गई। अभी वो नाश्ता रखकर मुड़ी ही थी कि राशिद की आवाज ने उसके कदम वापस रोक लिए। आज तुम कॉलेज मत जाना, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आएंगे आज। रिदा ने कुछ भी कहे बगैर सर हिलाया और वहां से चली गई। उसने हमेशा की तरह ये फैसला भी खामोशी से सुना था। न किसी ने उसकी राय मांगी थी, ना कुछ कहा, और अगर कहती भी तो उसने किसकी सुननी थी। इशफाक के बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ था। रिदा का जो सिर्फ बाप और 2 बेटे थे, बड़ा बेटा जाहिद जिससे रिदा की शादी होने वाली थी, और छोटा बेटा हैदी था जो कि पढ़ रहा था। ये लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे और ना बहुत गरीब, लेकिन बाप बेटे पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी और अच्छे इखलाक की वजह से मशहूर थे। बहरहाल जुम्मे को रिदा का निकाह तय कर दिया। इशफाक साहिब ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। उसने कहना था कि बस आप हमें अपनी बेटी दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नाइला और उसकी अम्मी के साथ जाकर रिदा ने कुछ जोड़े खरीदे और सामान लाई। जुम्मे के दिन बिल्कुल सादगी से रिदा का निकाह हुआ था और राशिद के घर से वो जाहिद के घर आ गई थी।
رخصتی کے وقت بھی راشد نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اور نہ ہی ردا کو ایسی کوئی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے ردا کو یہ ضرور کہا تھا، عورت کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، وہی رہنا اب وہی تمہارا گھر ہے۔ اس نے صاف الفاظوں میں یہ بولا تھا، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک قید سے نکل کر میں دوسرے قید میں جا رہی ہوں۔ آج ردا اور زاہد کی شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر ردا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے، جبکہ وہ نائلہ سے کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تو نائلہ ہمیشہ اس کی بات کو رد کرتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب مرد سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اشفاق اسے بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ زاہد کے اخلاق کے بارے میں جتنا اس نے آج تک سنا تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا ایک محبت کرنے والا انسان تھا، اور ردا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ایک نئی دنیا ہے۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ عورت کو عزت دینے والا گھرانہ، عورت ذات سے محبت کرنے والے لوگ۔ ردا بات سنو، زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا اور ردا جائے نماز لپیٹ رہی تھی۔ جب زاہد نے اسے مخاطب کیا، جی بولے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نرسنگ کر رہی ہو نا؟ ردا کا دل ایک دم اداس ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اسی اداسی کے لیے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ردا نے جواب دیا، کیوں، کیا تم نے چھوڑ دی پڑھائی؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت لائق ہو اور تمہیں پڑھنے کا بھی شوق ہے۔ زاہد نے حیرت سے کہا، چھوڑ دی کیونکہ اب شادی ہو گئی؟ تو آگے سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا، کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد بھی پڑھتی ہیں، تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے زاہد سے کہا، کیا مطلب میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگتا تھا آپ اور بابا اجازت نہیں دو گے، تو اسی لیے میں نے اجازت نہ لی۔ وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا، ان کی بیٹی کو ناراض کرنے کی یا کسی بھی کام سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، تو پھر میری خیر نہیں، اور اب بیوی کے سامنے اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا تھا۔ زاہد نے مزاحیہ انداز میں بتایا، اچھا مطلب میں کالج جانا سٹارٹ کر دوں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ردا نے ایک بار پھر پوچھا، نہیں مجھے اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہوگی، تم پڑھائی میں مگن ہوگی۔ اور ایک بات، کل سے جانا یا پرسوں سے سوچ کر مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پر جاتے روز تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا اور واپس بھی لے آیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، آ کے ناشتہ بناؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ کہتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ ردا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے یہ سب بے خواب لگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے ایان اور ریان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، جس پر وہ کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ریان کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ راشد نے بہتے ہی بات کا آغاز کیا، بیٹا اب ردا کی شادی ہو گئی ہے، اب تم دونوں بھی شادی کے لیے ہاں کر دو، لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بیٹا تم دونوں جس سے تم لوگوں کی شادیاں ہوگی وہ لڑکیاں۔ راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا، ارے یار ابو، آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اب کیا ہم گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب وہ زمانہ نہیں رہا، ہم دونوں لڑکیاں پسند کر چکے ہیں۔ میری پارٹنر ہے، ان کی بیٹی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور ریان کی جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے محلے آفس میں جانی تھی، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، وہ مان بھی گئے ہیں۔
اور ظاہر ہے مانتے بھی کیوں نہ، ہمیں کس چیز کی کمی ہے۔ بس اب یہاں سے تھوڑا دور میں نے اور ریان نے کچھ مہینے پہلے ایک فلیٹ لیا تھا، وہ سیٹ کروائیں گے۔ اب آپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نہیں، ہماری میٹنگ ہے اور ایک بہت ضروری اگلے جمعے کو سادگی سے نکاح کر لیں گے، اور پھر حال میں آفس وغیرہ کے خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمے کا فنکشن کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا اب مجھے باہر جانا ہے، ریان نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ریان بھی ساتھ نکل گیا، جبکہ راشد وہیں صوفے میں بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیار ہی راشد کو ریتا یاد آئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا ہوا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ راشد کو دمہ تھا۔ جب اسے ایک بار کھانسی کا دورہ پڑا تھا تو وہ رات کو دیر تک کھانستا رہتا۔ ایسے وقت میں ریتا آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جب تک راشد سو نہیں جاتا وہ وہیں رہتی۔ پورے گھر میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا، اور جب تک ریان اور ریان نہ آتے تب تک وہ باہر ہی رہتا۔ ریتا تمہیں پتا ہے آج تمہارے دونوں بھائیوں کا نکاح تھا؟ وہ لوگ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے، زاہد نے دکان سے آ کے بتایا۔ ریتا کو یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہاں اس کا کوئی اچھا وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے خاموشی ہی رہی، جبکہ زاہد کو اپنے بھائیوں اور ابو کے رویے کے بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، لیکن اس نے سننے پہ بھی اس بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح کا وقت تھا جب راشد کمرے سے باہر ناشتے کے لیے کچن کی طرف جاتے ریان کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جھٹک لیے۔ جہاں ریان کی بیوی غصے سے بول رہی تھی، ساری رات کھانستے رہتے ہیں، وہ نہ خود چین سے سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں۔ تم نے کہا ہم شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو جائیں گے، میں جلد سے جلد جانا چاہتی ہوں یہاں سے۔ ایک تو ساری رات وہ کھانس کر ہماری نیند خراب کرتے ہیں اور اوپر سے صبح سویرے نازل ہو جاتے ہیں ناشتے کے لیے۔ ان کو اسی گھر میں رہنے دیتے ہیں، کیوں لے کر آئے ہو انہیں یہاں؟ ارے یار کیسے رہنے دیتا ان کو وہاں میں؟ ایان نے یہ سارے اقدام بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے ہیں۔ ہم نے یہ سارا بزنس دبئی شفٹ کرنا ہے، گھر لینا ہے، وہاں پہ اس سب کے لیے کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے، ہم دونوں نے وہ گھر بیچ دیا، اب یہاں سے جائیں گے تو فلیٹ بھی بیچ دیں گے۔ تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو یار؟ ہم دونوں نے تقریباً آدھا کام کر لیا ہے، بس کچھ دن صبر کر لو، اب صرف کچھ دن پلیز، ریحان نے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے سے بتا رہی ہوں یہ ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا؟ لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریان نے پوچھا۔ یہیں پاکستان میں میرے بابا کے فرینڈ ہیں، ورلڈ روم ہے، وہاں ہی انہیں چھوڑ دیں گے اور وہ بہت خیال رکھیں گے ان کا۔ ریان اور ریان کا کام 1 مہینے کا بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا اور آج انہوں نے دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا اور اس سب سے باخبر تھا جو اب ہونے والا تھا۔ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ ابو ہم دونوں آپ کو ایک ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ وہاں بیٹا خاموش مت بیٹھو، بولو کیا بات ہے؟ ابو ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا اور ریان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کی درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ صحیح، میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا ورلڈ روم ہے، وہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ایان اور ریان دونوں بولتے جا رہے تھے جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں صرف اس نے یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔
10 बजे के करीब वो दोनों राशिद को वर्ल्ड होम में छोड़कर खुद चले गए। रिद्धा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी। एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में अब वो नर्सिंग कर रही थी। जाहिद, मुझे आज देर हो जाएगी। अच्छा क्यों? जाहिद ने पूछा। वो मुझे आज और कुछ नर्सों को सेंटर डॉक्टर्स के साथ एक वर्ल्ड होम में जाना है। वहाँ कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है। हम चेकअप करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। रिदा ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना भी ख्याल रखना। मुझे फोन कर देना, मैं वहीं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। जो आपका हुक्म, रिदा ने हंसते हुए कहा और बाहर आ गई। अपने ससुर से दुआ लेने के बाद वो जाहिद के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई। सारे स्टाफ के साथ उस वक्त रिदा भी एक एक के पास जाकर उनसे बहुत प्यार से बात करती। जब अचानक उसकी नजर कुछ फासले पर रखे बेड पे पड़ी। पहले उसे लगा शायद ये किसी नजर का धोखा है, लेकिन सच वो उसका बाप राशिद था। वो अपनी जगह सख्त हो गई थी। उसने सोचा था कि राशिद अपने बहू बेटों के साथ बहुत खुश होगा, लेकिन ये क्या, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसने गुजरती करीब एक लड़की को रोका जो उस वर्ल्ड होम में काम करती थी। बात सुनिए, रिदा ने लड़की से मुखातिब किया। जी, इस रिदा की तरफ मुस्कुराते देखते हुए जवाब दिया। ये जो सामने बेड पर पड़े हैं, ये कब आए हैं? यहाँ इनको कोई छोड़कर गया है, रिदा ने पूछा। अच्छा, आप इनको अंकल की बात कर रही हैं? उनका नाम राशिद है। तकरीबन एक हफ्ता पहले उनके 2 बेटे उनको छोड़कर चले गए दुबई। तकरीबन एक हफ्ता पहले इनके बेटे इनको यहाँ छोड़कर दुबई चले गए हैं। या ये बस ऐसे ही चुप रहते हैं जब से आए हैं। अगर इनको कुछ हम खिला दे तो खा लेते हैं, वरना बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस लड़की को शुक्रिया बोलते ही वो राशिद के पास आई। अब्बू अब्बू, रिदा ने रोते हुए राशिद को पुकारा। रिदा की आवाज़ सुनते ही राशिद ने उसकी तरफ देखा। अब्बू, आप यहाँ कैसे? अब्बू, अगर वो दोनों चले गए तो आप मेरे पास आ जाते। रिदा रोते हुए बोल रही थी। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ यहाँ से। राशिद की बात पर रिदा ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा, जबकि आसपास खड़े लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अब्बू, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बेटी रिदा हूँ। अब रिदा की आंखों से भी आंसू रवाना हो गए थे। नहीं है मेरी कोई बेटी, मुझे जैसे इंसान की बेटी नहीं होनी। मैं आज यहाँ इस हाल में हूँ, मुझे अभी भी हैरत हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ चलें अब्बू, प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं बेटा, मैं रिदा इनकी बात को दरमियान में काट दिया। अब्बू, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। बाप बेटी दोनों रो रहे थे। आसपास मौजूद लोग भी दोनों को नीम आंखों से देख रहे थे। रिदा ने जाहिद को फ़ोन किया था। उसके साथ इशफाक भी आए थे और बहुत प्यार और इज्जत के साथ राशिद को अपने साथ ले गए थे। राशिद को अब ये एहसास हो गया था कि बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय से आगाह करें कि वीडियो कैसी थी। फिर मिलते हैं ऐसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।